لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہر سال آتے ہو، ہر سال وہی ذکر ہوتا ہے، وہی مصائب ہوتے ہیں، پھر جب محرم کا چاند ہوتا ہے تو پھر تم فرش عذاب بچھا دیتے ہو، پھر سے ذکر کرتے ہو. یہ بار بار کی تکرار کیا ہے؟ یہ روٹین میں کیا ہے؟ تو تکرار کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسلام میں ہر وہ چیز کہ جو اہم ہے اس کی تکرار کی گئی ہے. خاص طور پر ایک نبی خدا نے قربانی پیش کی تھی. ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کیا تھا، کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے بجائے اللہ نے دمبا بھیج دیا، وہ قربان ہو گیا. اللہ کو ایک نبی خدا کی قربانی اتنی پسند آئی کہ ہر سال اس کی سنت منانا یہ تمام مسلمانوں پر، لہذا یہ تکرار کرنا. وہاں نبی خدا نے قربانی دی تھی، بچ گیا تھا، بیٹا ان کا بچ گیا تھا. یہاں 3 دن کا بھوکا پیاسا ایک نبی خدا کا نواسا شہید ہو گیا تھا. ہم ہر سال یاد نہ منائیں، ہم اس کی تکرار نہ کریں. اور جب تکرار انسان کرتا ہے، یہ تکرار ایک بات کا اعلان ہے. یاد رکھیے گا جتنے آپ یہاں تشریف فرمائیں، ایک بات کا اعلان ہے. یہ سقراط کا نام آپ نے سنا ہوگا. سقراط یہ استاد ہے ارسطو کا، اور ارسطو استاد ہے افلاطون کا. تو سقراط اسے وہ یونانی فلسفی تھا اور بڑا مشہور فلسفی تھا. اور جتنا جو بڑا عالم ہوتا ہے، اگر وہ درباری نہ ہو، حکومت والا نہ ہو، تو حکومت کو چڑ ہوتی ہے اس سے. تو اس دور کی جو حکومت تھی یونان کی، اس کو چڑ تھی اس سے، سقراط سے. تو سقراط کو بلایا اور سقراط کو بلا کر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو وہ ایک تفصیلی فلسفی موضوع ہے، مجھے اس پہ نہیں جانا. ایک مسئلہ تھا کہ دیکھو تم ہماری بات کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. سقراط نے کہا کہ نہیں، میں اپنے علم سے پہنچاؤں کہ تمہاری بات غلط ہے، میں بادشاہ وقت کی بات نہیں مان سکتا، کہ تمہیں قتل کر دیں گے. مجھے قتل ہونا منظور ہے لیکن میں ناحق کلام کی زبان سے جاری نہیں کروں گا. قتل کر دیا گیا اسے. اگر قتل کرنے والے وہ بھی یونان کے تھے بادشاہ، اور سقراط یہ بھی یونان گریک وہاں سے تھے، یہ دونوں وہیں سے تھے. تقریباً آج سے کچھ 50-60 سال پہلے کی بات ہے. یونان میں ایک کیس اوپن کیا گیا اور کیس میں باقاعدہ ایک جج بٹھایا گیا اور اس میں دونوں طرف سے وکیل آئے. جیسے کیس لڑا جاتا ہے، بادشاہ اس دور کا جو بادشاہ تھا، یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، سقراط کا واقعہ. تو انہوں نے کہا بھائی ہم ایک کیس ڈیولپ کریں گے. جو بادشاہ کی طرف سے وکیل تھا اس نے بادشاہ کے حق میں دلائل دیے، اور جو سقراط کی طرف سے وکیل تھا اس نے سقراط کے حق میں دلائل دیے. اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ جناب بادشاہ کا کام غلط تھا اور سقراط حق پر تھا. ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں. اب ہم یونانیوں سے کہیں گے کہ بھائی ہم نے فلسفیوں کے بارے میں سنا تھا، بڑے عقل مند ہوتے ہیں، تو واقعی عقل سے پیدل ہیں کہ جو ہزاروں سال پرانا ایک واقعہ ہو چکا ہے، اس پر اب کیس ڈیولپ کر رہے ہیں اور دونوں طرف سے وکلا آ کر فیصلہ کر رہے ہیں. اور جیوری نے فیصلہ دیا کہ جناب علی سقراط حق پر تھا اور جو بادشاہ تھا وہ ناحق تھا. تو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ سقراط کو قتل کرنے والے بھی یونانی تھے اور سقراط بھی یونانی تھا، اور ہم بھی یونانی ہیں، ہم بھی یونان سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم یہاں فیصلہ کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم قتل کرنے والے یونانی نہیں ہیں، ہم سقراط والے یونانی ہیں. اور ہم یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سقراط کا ساتھ دینے والے یونانی ہیں، وہ دوسرے والے یونانی نہیں ہیں. سید الشہداء کو جو قتل کیا، وہ جو قتل کرنے والے تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے نا. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جلدی حسین کو قتل کرو. یہ جملہ ہے تاریخ میں، اللہ اکبر، جلدی حسین کو قتل کرو، نماز کا وقت ہو رہا ہے. ایسے نماز پڑھنے والے تھے. تو کیسا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے تھے. اور سید الشہداء وہ تو ہیں ہی اسلام کے بانی. تو یہاں سے بھی مسلمان اور وہاں سے مسلمان. غور فرمائیے گا، ہم جو ہر سال آتے ہیں مجلسوں میں یہ کیوں آتے ہیں؟ یہاں سے بھی مسلمان تھے، وہاں سے بھی مسلمان تھے، اور ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں. ہم ہر سال حسین کا غم منا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم قاتلوں والے مسلمان نہیں ہیں، ہم حسینیوں والے مسلمان ہیں. یہ اعلان ہے اس بات کا. یہ سید الشہداء کی یکجہتی کا اظہار ہے کہ امام حسین اسلام کے اور جو قاتل حسین ہے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو شیعہ تھے جنہوں نے بلایا تھا خط لکھ کر کوفہ میں، اور شیعوں ہی نے امام حسین اسلام کو قتل کیا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا وہ شیعہ تھے یا کوئی اور تھے. ان کا نام شیعہ تھا، اور شیعہ تاریخ میں فقط ایک قوم کو نہیں بہت سی اقوام کو کہا جاتا ہے. اور یہ اصل میں کون سے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین اسلام کو بلایا تھا؟ میں صرف اتنا کہتا ہوں، جو ہم پر اعتراض کرنے والے ہیں تو پھر اتنی جرأت رکھیں کہ اگر وہ شیعہ تھے تو کوئی بھی ہو کہ جس نے امام حسین اسلام کے قتل میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ہم تو ان پر لعنت بھیجتے ہیں. آپ اتنی جرأت کریں کہ ان پر لعنت بھیج سکیں. جو لعنت بھیجنے والا ہے اس پہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ تم میں سے تھے. ہم تو لعنت بھیج رہے ہیں، تمہیں ہمدردی ہو رہی ہے.
ذرا ذرا سی بات پر کفر کے فتوے دینے والے آج تک یزید کے بارے میں کفر کا فتویٰ نہیں دے سکے کہ بھئی وہ کافر تھا. یہ عجیب تماشا ہے. اچھا جو رسول کی مدد کرے ابو طالب، نعوذ باللہ وہ کافر. اور جو غم حسین میں روئے یہ بھی بدعت، وہ بھی کافر. جو رسول سے جنگ کرے حاکم شام کا باپ وہ مسلمان ہے. جو نواز رسول کو قتل کرے یزید یہ بھی مسلمان کا غلطی ہو گئی. رسول سے جنگ کرنے والا مسلمان، رسول کے نواسے کو قتل کرنے والا مسلمان، رسول کی حمایت کرنے والا ابو طالب کافر، رسول کے نواسے کے غم میں رونے والا کافر. یہ کون سا کفر اسلام کا معیار ہے؟ آپ یزید کے بارے میں تمدن بلال پوچھتے ہیں. اور حضرت موسیٰ کو وحی کی تھی پروردگار نے، وحی کی تھی، کہا تھا کہ اے موسیٰ لو سألتنی فی الاولین والآخرین، تو اولین اور آخرین میں سے کسی کے بارے میں بھی مجھ سے دعا کر کہ پروردگار اس بندے کے گناہ کو بخش دے، تو لأجبتک، میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اے موسیٰ میں دعا کو قبول کروں گا. ما خلا قاتل الحسین، سوائے حسین کے قاتلوں کے. حضرت موسیٰ کو کہا تھا حسین کے قاتل کے بارے میں اگر تو نے کہا تو پروردگار اسے بخش دے. ما خلا قاتل الحسین، اسے نہیں بخشوں گا. فإنی انتقم، میں خود حسین کے قاتلوں سے انتقام لوں گا. زیارت واسطہ کا جملہ ہے السلام علیکم اثار اللہ بدلہ تارے، سلام اس پر کہ جس کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا ہے اور جس کے باپ کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا ہے. تو میں انتقام لوں گا. اور حسین کے قاتلوں میں کون کون؟ فقط یزید شامل نہیں ہے. آج کے دور سے ریلیٹ کر رہا ہوں اسے. عمر سعد اور ملا، خدا ان پر لعنت کرے، یہ سب کے سب یہ تو ہیں، یہ تو حسین کے قاتلوں میں ہیں. پوری یزیدی فوج ہے. لیکن قرآن نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، یہ اصول یہاں سے لیتے ہوئے جائیے. کون کون قتل حسین میں شریک ہے؟ قرآن نے سورہ مبارکہ والشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. آگے کیا فرمایا؟ کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. یہ آیت سورہ شمس کی آیت، یہ بڑی قیمتی آیت ہے امام حسین السلام کے قتل کے عنوان سے کہ کون کون قاتلان حسین کے دائرے میں شریک ہے. اور فرمائیے گا والشمس وضحاها، قرآن کا کوئی سورہ ایسا نہیں جو 10 قسمیں کھانے کے بعد شروع ہوتا ہو. 10 قسمیں کھائیں گے. والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے آ جائے. والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم. ونفس وما سواها، نفس کی قسم اور اس کے سنوارنے والے کی قسم. قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا. وقد خاب من دساها، یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا. اس کے بعد آگے اور فرمائیے گا حضرت صالح کی قوم کا ذکر ہے. فکذبوہ فعقروها، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی جو معجزہ تھا، سب جانتے ہیں نوجوان ساتھی، ان کے لیے گزارش کر دوں اگر نہیں معلوم کسی کو کہ حضرت صالح کے دور میں جو ان کا معجزہ تھا، پہاڑ سے ایک اونٹنی باہر آئی تھی اور وہ اونٹنی اس بات پر دلیل تھی کہ حضرت صالح نبی خدا ہیں اور اسے اللہ نے کہا تھا کہ یہ میری نشانی ہے اور کوئی اس اونٹنی کو قتل نہ کرے. وہ چاہتے تھے کہ یہ اونٹنی گھومتی رہتی تھی اس علاقے میں اور جو اس اونٹنی کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ بھئی یہ تو ناقہ صالح ہے، یہ تو حضرت صالح کا معجزہ ہے. تو کفار کو برداشت نہیں ہو رہا تھا تو کفار نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے اسے آیت اللہ کو یعنی اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا. جو امیر المومنین کے لیے بھی رسول نے کہا کہ اے علی تجھے ناقہ صالح کی اونٹنی کو کاٹنے والا وہ قتل کرے گا، یعنی اس کی نسل میں سے ہوگا. تو یعنی یہ اونٹنی اللہ کی نگاہ میں محترم تھی، یہ شاعر اللہ میں سے تھی. فکذبوہ فعقروها، حضرت صالح کی قوم نے کیا کیا؟ انکار کیا. فعقروها، اور قرآن کہتا ہے پوری قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا. یہاں اس جملے میں پوری قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا. مفسرین نے کہا کہ پوری قوم نے قتل نہیں کیا تھا، چند لوگوں نے قتل کیا تھا. یہ قرآن یہ کیوں کہتا ہے پوری قوم نے اونٹنی کو قتل کیا؟ کا وجہ یہ ہے کہ قتل چند لوگوں نے کیا تھا لیکن راضی اس پر سب تھے. اور کیجیے گا چونکہ راضی تھے تو راضی ہونے کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ جو راضی تھا وہ بھی اس اونٹنی کے قتل میں
شریک تھا، چاہے فزیکلی اس کام کو انجام نہ دیا ہو، چند لوگوں نے کیا تھا، راضی ہونے کی وجہ سے سب شامل ہو گئے۔ حسین کو قتل، حسین علیہ السلام کو قتل یزید نے کیا تھا، شمر نے کیا تھا، حرملہ نے کیا تھا، عمر سعد نے کیا تھا، لیکن وہ فزیکلی کیا تھا۔ قرآن نے اصول دے دیا، جو راضی ہو وہ اس کام میں، اس عمل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب قیامت تک جو بھی قتل حسین پر راضی ہو وہ یزید کا شریک ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا آج جو کوئی قتل حسین پر راضی ہے، چاہے وہ کوئی نائک ہو یا نالائق ہو، سب کے سب اس جرم میں شریک ہیں۔ اصل امام حسین علیہ السلام نے تو اپنا کیس اتنا اسٹرانگ کیا ہے، علامہ ذیشان جوالی صاحب علی اللہ مقامہ، ان کے تحریر کے بہت سے جملے بڑے خوبصورت ہیں۔ ان کا ایک جملہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا اسٹرانگلی اپنے کیس کو پٹ اپ کیا ہے، آج اگر کوئی یزید کی حمایت کرنے والا بھی ملتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا کہ حسین کی مخالفت کرے اور یزید کی حمایت کرے۔ وکیل صفائی بننے والے ملیں گے یزید کے، اور سمجھیے گا، وکیل صفائی بنیں گے خالی یزید کے، بھائی یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو ابن زیاد نے کر دیا، اسے کیا پتا، وہ تو شام میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو اتنا داخل اسلام کر دیا، جو دل سے اسے چاہتا ہے وہ بھی حمایت پر تیار نہیں ہے، کھول کے نہیں کر سکتا۔ یہ سب کے سب شریک ہیں، یہ تمام قتل حسین کے جرم میں شریک ہیں، یعنی ان کا نام لکھا جائے گا، ان سے ویسے ہی حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اور ہمارے تو لہٰذا ہم یہاں مجلس میں آ کے بتاتے ہیں کہ ہم حسینی والے مسلمان ہیں، ہم قاتلوں والے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ تو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں بتلائیے، قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس ساتھ ماتم کرو، ساتھ عزاداری کرو۔ جناب علی، قرآن میں تقریباً 6666 جو آیتیں ہیں، کیا اس میں پورا دین موجود ہے؟ کیا اس میں سب کچھ موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو خدا کی قسم تمام مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہوں، فجر کی 2 رکعت نماز فقط قرآن سے نہیں بتا سکتے، فقط 2 رکعت نماز فجر کی پڑھ کے بتائیں۔ آج رات گزرے گی نا، کل فجر، تو جب نماز کا موقع آئے گا تو جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، آپ کہیں گے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر سے پہلے ہم نے سوال کر لیا، ہم نے کہا قبلہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ فجر کی نماز ہے۔ ہم نے سوال کیا کہ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ کہا 2 رکعت۔ ہم نے کہا قرآن سے بتائیے، ابھی جو نماز پڑھیں گے آپ، انہوں نے کہا 2 رکعت۔ ہم نے کہا قرآن سے بتائیے گا، قرآن میں تو نہیں ہے، سنت رسول میں ہے، تو سنت رسول سے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ جو فجر کی 2 رکعت نماز کے لیے قرآن کو کافی نہ سمجھ سکے، وہ پورے دین کے لیے قرآن کو کافی سمجھے گا؟ پورے دن کے لیے قرآن کافی ہے، فجر کی 2 رکعت نماز نہیں، وہ تو قرآن سے نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ڈیٹیل کہاں پر ہے؟ سنت رسول میں۔ ہاں، کچھ چیزوں کی ڈیٹیل ہے نماز کے لیے، لیکن 2 رکعت نماز نہیں ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے قرآن نے قانون دے دیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول منع کرے چھوڑ دو۔ اب جو رسول دیتے جائیں تو آپ لیتے جائیے، اس لیے کہ رسول کون ہے؟ رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ تو بات بھی نہیں کرتا، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، یہ تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے رسول یہ تیر آپ نے نہیں پھینکا، یہ تیر ہم نے پھینکا ہے، آپ کا ہاتھ تھا لیکن در حقیقت اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ مہر ہے زبان رسول پر بھی اور فعل رسول پر بھی۔ تو اب جو کچھ ہے وہ حکم خدا سے ہے۔ رسول اگر کسی کے لیے اٹھیں تو حکم خدا سے، کسی کو شانوں پہ بٹھائیں تو حکم خدا سے، کسی کو محفل سے اٹھا دیں تو حکم خدا سے، کسی کو من کن تو مولا بنا دیں تو حکم خدا سے۔ روزے کی ڈیٹیل ہے، یہ نہیں کہتے ساری قرآن میں بتلائیے، ایک ایک چیز دکھلائیے تو ہم مانیں گے۔ زکوٰۃ کی ڈیٹیل ہے، یہ نہیں کہتے ایک ایک چیز قرآن میں بتلائیے۔ حج کی ڈیٹیل ہے، یہ نہیں کہتے ایک چیز قرآن میں بتلائیے تو ہم مانیں گے۔ اس طریقے سے محرم کا چیپٹر ہے، بہت بڑا ہے، اس میں مرثیہ بھی ہے، اس میں عزا بھی ہے، اس میں فرش عزا بھی ہے، اس میں مجلس بھی ہے، اس میں ماتم بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں جلوس بھی ہے، یہ ساری ڈیٹیل اپنے مقام پر۔ فقط ایک آیت قرآن میں موجود ہے جو سب کی تصدیق کرتی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى
ہوگا. مودت اہل بیت اجر رسالت ہے. اجر رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس میں بھی آؤ, ماتم میں بھی آؤ, جلوس میں بھی آؤ, عباس کا علم اٹھاؤ, حسین کا صلوات بر محمد و آل محمد. یہ اجر رسالت کا تقاضا ہے. کراچی اتنا بڑا شہر ہے, اس میں روزانہ کئی شادیاں بھی ہوتی ہیں, خوشی کی تقریب, اور کئی میتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم نہ ہر شادی کی تقریب میں اندر چلے جاتے ہیں. بھوک لگی ہو کسی کو تو الگ بات ہے, لیکن ویسے تو نہیں جاتے خوشی منانے کے لیے. اور نہ ہر میت جو گزر رہی ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر آنسو بہانے لگتے ہیں. کتنی میتیں سامنے سے گزرتی ہیں, ہر میت پہ تو آنسو نہیں بہاتے, لیکن اپنے خاندان کی, اپنے گھر کی ہو تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے, اس کے غم میں غمگین ہو جاتا ہے. ہمیں علی اور اولاد علی سے محبت ہے. جہاں وہ خوش ہوتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں, جہاں وہ غمگین ہوتے ہیں ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں. یہ اجر رسالت ہے, یہ ادا ہو رہا ہے اجر رسالت اس وقت. اور ان آنسوؤں کی وجہ سے حسن بھائی ایک شخص بیٹھ کے رو رہا ہے, ہمیں حسین السلام پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ہم تو بیٹھ کے رو رہے ہیں, کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں, ہمارا رونا یہ بتلا رہا ہے, یہ ہمارا رونا بتلا رہا ہے. اور آپ کا اعتراض, یہ جو آپ بار بار اعتراض کرتے ہیں نا رونے پر, یہ بتلا رہا ہے کہ رونے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, ورنہ آپ اعتراض نہ کرتے. آپ کا اعتراض ہمیں سمجھا رہا ہے, خود بخود ہمیں اور محکم کر رہا ہے اندر سے. جنت البقیع میں پابندی لگی ہوتی ہے, چھوٹتے کھڑے ہوتے ہیں اندر. وہاں پر ایک صاحب آئے, زیارت پر جانے لگے, تو شہزادی ام المؤمنین کی قبر پہ جا رہے تھے, وہاں چھڑکا موجود ہے, روک دیا اس نے. اور وہاں تو جو چھڑکا ہوتا ہے پولیس والا وہ کھڑے ہو کہتا ہے روک روک, یہاں سے جاؤ, کچھ نہیں ہے یہاں پر, کچھ نہیں, یہاں سے جاؤ. اس نے بڑا ایک اچھا لطیف جملہ کہا ہمارے ایک زائر نے, کہا کہ تیرا کھڑا ہونا یہاں بتلا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے یہاں پر. کچھ نہیں ہوتا تو کھڑا کیوں ہے یہاں پر؟ اتنا بڑا قبرستان ہے, یہیں کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دنیا بھر میں ہر ایک رو رہا ہے, آپ کبھی اعتراض نہیں کرتے. آپ جب ہم پر اعتراض کرتے تو آپ کا اعتراض کرنا بتلا رہا ہے کہ اللہ نے حسین کی عزاداری میں طاقت رکھی ہے. پھر آپ کا اعتراض کرنا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم روتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کسی کو, ہم تو بیٹھ کے رو رہے ہیں فقط, لیکن پریشانی ہوتی ہے کسی کو. تو اس گریے کو ہمیشہ سلامت رکھیں کہ آپ بیٹھ کر فقط یہاں گریا کرتے ہیں لیکن تکلیف کہیں اور ہوتی ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد